السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پرنسپلز آف مارکیٹنگ کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے جناب فیکٹرز افیکٹنگ دی کنزیومر بیہیویئر. تو آج ہم اس میں پڑھیں گے پرسنل فیکٹر. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سوشل اینڈ کلچرل فیکٹر. ٹھیک ہے جی، وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا جو لنک ہے وہ نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. سو کوکب منظور از ہیئر، ٹرینر، اسپیکر اینڈ لائف کوچ. آپ میری خدمات لے سکتے ہیں ٹریننگس کے حوالے سے. سافٹ اسکلس کے پہ ٹریننگس ہیں، کمیونیکیشن اسکلس ہیں، ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، یا ارلی چائلڈہڈ پہ جو ٹیچرس کی ٹریننگ ہے، آئی ایم اے سرٹیفائڈ ٹرینر آف اٹ ایز ویل. اور اس کے علاوہ لائف کوچنگ کے حوالے سے بھی آپ مجھ سے، اور کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی میرے سے بات کر سکتے ہیں، ڈسکشنز کر سکتے ہیں. یوٹیوب لنک آپ کو دکھ رہا ہے، اس پہ لگ بھگ آپ کو تقریباً 250 کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی. اوکے جی، لیٹس بگن. واٹ از پرسنل فیکٹر؟ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کلچرل فیکٹر ڈسکس کر لیے تھے اور سوشل فیکٹرز بھی ڈسکس کر لیے تھے. آج ہم بات کریں گے پرسنل فیکٹرز پہ. پرسنل فیکٹرز کیسے کنزیومر بائنگ بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ہمارے پاس ان میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس میں ہمارے پاس 5-6 فیکٹرز آ رہے ہیں پرسنل فیکٹرز کے اندر، جس میں ہے کہ بائرز کی ایج ہے اور اس کا لائف سائیکل ہے، اس کا آکوپیشن یعنی اس کا پروفیشن ہے، اور اس کی اکنامک سچویشن، اس کا لائف سٹائل، اور اس کی پرسنالٹی اٹ سیلف کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی کا بندہ یا بندی ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایج کو. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ سے میرا ایک کویشچن ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ جب آپ کی ایج بدلتی ہے تو آپ کا بائنگ بیہیویئر چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں، جب آپ چھوٹے سے بیبی تھے، 4-5 سال کے، 3 سال کے، تو آپ کیا بائنگ کرتے تھے؟ آپ ٹافیز، کینڈیز، لالی پاپس، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں، ٹوائز وغیرہ، دس واز یور بائنگ بیہیویئر. آپ کو یہ چیزیں پسند تھی. اب اگر آپ ٹین ایج میں ہیں تو آپ کو شاید پیزا، برگر، شرگر اچھا لگتا ہوگا کھانے میں، پہننے میں ٹی شرٹس اور مختلف قسم کے ڈریسز اچھے لگتے ہوں گے. اسی طرح اگر آپ 35 یا 40 کے ہیں تو آپ کی پریفرنسز الگ ہوں گی. تو پہلا فیکٹر جو ہے اس میں کیا ہے جی، جب انسان کی ایج بدلتی ہے تو اس کے ٹیسٹ چینج ہوتے ہیں، چاہے وہ فوڈ میں ہے، چاہے وہ کلاتھ میں ہے، فرنیچر میں ہے، ریکریشن انٹرٹینمنٹ میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، تو اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ چینج ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے دوسری چیز اس کے اندر، وہ ہے لائف سائیکل. انسان اپنی لائف کے جس سٹیج پہ ہوتا ہے، اب اگر وہ ان میرڈ ہے تو اس کی اور پریفرنسز ہوں گی، اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی بائنگ بیہیویئر اور طرح سے ہو جائے گا، بچے ہو گئے ہیں تو پھر اور طرح سے بائیں گے. اب اس کا زیادہ فوکس ہے چھوٹے بچوں کے کپڑے خریدنا، ان کے لیے میڈیسنز، ان کے لیے ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن. بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کے لیے کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ان کے آگے کریئر کے اوپر فوکس ہے. تو آپ دیکھیں جس طرح ایج بدلتی ہے، جس طرح اس کا لائف سائیکل چینج ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کا بائنگ بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اس کی انکم پہ اور ریٹائرمنٹ یعنی کس ایج پہ ہے. اب ایک ریٹائر آدمی 60-70 ایئرس کا جو ہے، اب اس کے کیا بائنگ بیہیویئر ہوگا؟ اس کا تو بائنگ بیہیویئر زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ میڈیسن آ جائیں، وہ چشمہ آ جائے، یا کوئی لاٹھی وغیرہ اس کو چاہیے ہوگی، یا کوئی دلیا وغیرہ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی چیزیں اس کی شاید ضرورت رہ جائیں گی. تو پہلا فیکٹر ہے کیا کہ ایج اور لائف سائیکل جب چینج ہوتا ہے تو انسان کا یعنی کنزیومر کا بائنگ بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا بڑا سمپل ہے جی، اس میں ایکوپیشن ہے، یعنی جیسا پروفیشن ویسے آپ کی بائنگ بیہیویئر. اگر آپ کا پروفیشن مینس کسی کا بھی پروفیشن جو ہے وہ لوور کلاس میں ہے، یعنی کہ وہ سویپر ہے، پی این ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، تو وہ اسی طرح کے کپڑے پہنے گا، اسی طرح کا اس کا کھانا پینا، رہن سہن ہوگا، یعنی بائنگ بیہیویئر اس کا وہی ہوگا، یعنی وہ اسی طرح کی چیزیں خریدے گا. لیکن اگر وہ ایک ایگزیکٹو ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا جو پہناوا ہے، اس کا جو کھانا پینا ہے، اس کا جو ہوٹلنگ ہے، اس کی جو گھومنا پھرنا ہے، وہ ظاہر ہے بزنس کلاس میں ٹریول کرے گا، وہ اکانومی کلاس میں ٹریول بھی شاید نہ کرے، وہ گاڑی بھی اچھی رکھے گا. تو جس طرح کا آپ کا پروفیشن ہوتا ہے آپ اسی طرح کی چیزیں خریدنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پھر اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ہے جی اکنامک کنڈیشن، یعنی آپ کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. the more you have, the better your economic condition is, the more you will be buying the products and vice versa. اگر آپ ویلدی ہیں تو obviously آپ اچھی چیزیں خریدیں گے، اچھی مینز مہنگی خریدیں گے، زیادہ خریدیں گے. اگر آپ کی اکنامک کنڈیشن پور ہے، یعنی کسی کنزیومر کی اکنامک کنڈیشن پور ہے،
تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے فوکس یہ کرے گا کہ وہ اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لے, کہیں رہنے کا بندوبست کر لے, تو اس کا بائنگ بیہیویئر وہ ہوگا. آپ دیکھیں نا اکثر ہوتا ہے کہ آپ شاپ پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا لگا کوئی کپڑا, کوئی ڈریس, اور آپ فوراً اس کے پاس گئے, آپ نے کپڑے کو ہاتھ لگایا, اس جیکٹ کو, اس ڈریس کو, اور آپ کو بڑا سافٹ اور بڑا زبردست اس کا اسٹاف لگا, لیکن فوراً ہی آپ کیا کریں گے؟ اس کپڑے, اس ڈریس کے ساتھ جو ٹیگ لگا ہوا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہے کتنے کا. تو اگر تو آپ کی رینج کے حساب سے ہے تو پھر تو آپ خرید لیتے ہیں, اور اگر آپ کی رینج کے حساب سے نہیں ہے تو ایون دو کہ وہ آپ کو اچھا بھی لگا, کلر بھی اچھا تھا, اسٹف بھی اچھا تھا, لیکن آپ کہتے ہیں وہ نہیں یار یہ تو بہت مہنگا دے رہا ہے, تو کیا ہوا کہ آپ کی اکنامک کنڈیشن واز ناٹ الاؤنگ یو ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. تو اسی طرح آپ کے پرسنل انکم اور آپ کی سیونگ اور جو بینکس کے انٹرسٹ ریٹس ہیں, زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہوں گے تو آپ زیادہ سیونگ کرنے کی کوشش کریں گے, کم بینک سے انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے تو کم آپ سیونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اکنامک کنڈیشن افیکٹس یور بائنگ بیہیویئر. دین کمز دا لائف اسٹائل. واٹ از لائف اسٹائل؟ کہ انسان کے رہن سہن کیسا ہے, وہ کس طرح کا اس کا اوڑھنا بچھونا ہے, کیسے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کو موسٹلی کہتے ہیں کہ یار اس کا جو ہے وہ سائیکوگرافک کیا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا, اس پیٹرن آف لائف کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے, کس طرح کے وہ کام کرتا ہے, اس کی ہابیز کیا ہیں, اس کی شاپنگ, اسپورٹس, یعنی کس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ کر رہا ہے, کس طرح کے اس کے انٹرسٹ ہیں. اگر دیکھیں کچھ لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپورٹس میں ہے, تو اب اس کی بائنگ زیادہ تر سپورٹس کی ہوگی. اب ایک کرکٹ پلیئر ہے تو اب دیکھیں وہ اپنے لیے کوشش کرے گا کہ نیا بیٹ خرید لے, نیا بال خرید لے, اپنے لیے وہ مختلف قسم کے جو پیڈز ہیں وہ خرید لے, ہیلمٹ خرید لے, اپنے لیے وہ پوری سپورٹ کٹ خرید لے. اس کی زیادہ فوکس ان چیزوں پہ ہوگا. کسی کا اگر فیشن کے اوپر زیادہ ہے تو وہ اپنے لیے اس طرح کی چیزیں خریدے گا یا خریدیں گی جو ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے یا مارکیٹ کے حساب سے چلنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پکنکس اور ٹریولنگ اور ہائکنگ اور یو کین سے ٹورنگ پہ اوپر ہے, تو ان کی ساری بائنگ جو ہے وہ اس حساب سے ہوگی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک سرٹن لائف سٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لائف سٹائل ہوگا. کچھ لوگ ہیں وہ بس گھر میں رہتے ہیں, بس پڑھاکو سے, یا بس اپنا کام کر رہے ہیں, کہیں جانا نہیں ہے, گھومنا پھرنا نہیں ہے, تو وہ شاید بکس خریدیں گے, وہ شاید موویز خرید کے بس بیٹھے ہیں اور وہ گھر میں لیپ ٹاپ لے کر اپنے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو ان کی بائنگ بیہیویئر اس طرح سے ہوتی ہے. سو ان شارٹ یہ پروفائل آف اے پرسن کیا ہے, وہ اس کا ایک ہول پیٹرن بنتا ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا میں انٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو جس طرح کی انٹریکشن وہ کرتا ہے اسی طرح کی اس کی جو ہے وہ بائنگ پیٹرن بنے گا. تو یہ 4 چیزیں تھیں. 5ویں چیز اس کے اندر ہے پرسنالٹی. اب پرسنالٹی جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ آپ کے جو سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہے. اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد, چلیں اس کو تھوڑا یہاں روک کے ایک میں آپ سے کویشچن پوچھتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک واٹ از پرسنالٹی؟ آپ ویڈیو کو پاس کریں اور ذرا سوچیں کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے پرسنالٹی. یس آپ ذرا سوچیں نا, آپ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوتی ہے. آپ اکثر یہ لفظ یوز بھی کرتے ہیں, یار فلاں کی بڑی اچھی پرسنالٹی ہے, یا فلاں کی تو کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہے, یار اس بندے کی او ہو کیا بات ہے یار, مطلب زبردست پرسنالٹی ہے. تو بیسیکلی واٹ یو آر ریفرنگ ٹو وین یو ٹاک اباؤٹ پرسنالٹی. اب دیکھیں پرسنالٹی کے اندر نا ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو اس کی اپیئرنس آ گئی ہے کہ وہ دکھتا کیسے ہے یا وہ دکھتی کیسے ہے, اس کا رنگ روپ, شکل, قد کاٹ, اور پلس ہاؤ ہی اور شی کیری ہم سیلف اور ہر سیلف, ڈریسنگ کیسے کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ اس کا کانفیڈنس لیول, وہ ڈومیننٹ ہے. کچھ لوگ سوشل ہوتے ہیں, بڑی گپ شپی سے ہوتے ہیں, بڑے نیٹ ورکنگ کرنے والے, ایزیلی منگلنگ کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. کچھ بڑے اٹونومس سے ہوتے ہیں, کچھ بڑے شائع سے ہوتے ہیں, کچھ کنفیوزڈ ہوتے ہیں. اب یہ ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہیں پرسنالٹی کی. اس کے اوپر ایک بہت بڑی تھیوری ہے, بڑی مشہور MBTI, میئر اینڈ بگ ٹائپ انڈیکیٹرز ہیں, لیکن بہرحال ہم اس کی طرف نہیں جاتے. انہوں نے 16 پرسنالٹی کریکٹرسٹکس بتائے ہیں. بہرحال ان شارٹ یہ کہ جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہوگی آپ ویسی ہی ڈریسنگ کریں گے. ایک بندہ ہے ہی کنفیوز سا. اچھا دیکھیں نا, آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہوگا, بلکہ انفیکٹ دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی شاپنگ کے لیے جاتی ہیں
یا جاتے ہیں تو آپ کا کوئی دوست کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لے لوں کہ یہ لے لوں, یہ پنک والا اچھا ہے کہ یہ ڈارک پنک والا اچھا ہے, یہ لائٹ پنک ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے. وہ ایک 500 روپے کی شرٹ بھی خریدنے میں نا مطلب 5 دن لگا دیتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. تو بہرحال ان کا بائنگ بیہیویئر اس سے افیکٹ ہوتا ہے. سو بینگ اے مارکیٹر, یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, مینس کمپنی کتاب یہ چاہتی ہے, یہ مارکیٹنگ یہ چاہتی ہے کہ آپ کو اگر اس پروفیشن میں آنا ہے تو کنزیومر بائنگ بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کس طرح کی لوگوں کی پرسنالٹی ہے اور وہ کیسے افیکٹ کرتی ہے. اور اس چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو شاپ کیپر ہوتے ہیں نا, بعض یہ بڑے زبردست ان کی جو ہے نا مارکیٹنگ سکلز ہوتی ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بندے کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے. ہمارے ایک دوست سے تو وہ میں ان کے ساتھ ایک جگہ شاپنگ کے لیے گیا تو انہوں نے ایک سویٹر پسند کیا, تو ایک دو سویٹر انہوں نے نکال کے دکھائے, ان کو اچھے نہیں لگے, انہوں نے کہا یار یہ دکھا دیں. تو وہ اب شاپ کیپر بڑا تیز تھا, اس نے کہا سر یہ مہنگا والا ہے. تو وہ اب اس بندے کو لگ گئی کہ یار کیا مطلب ہے, میں نہیں خرید سکتا, دکھاؤ یہ سویٹر. اب اس نے دکھایا, اس نے اچھی خاصی اس سے پرائس چارج کی اور اس نے وہی سویٹر خرید بھی لیا. یعنی اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بندہ تھوڑا سارکیسٹک سا ہے, تو اس کو اگر میں اس طرح سے بات کروں گا تو اس کو میں مہنگی چیز بھی بیچ سکتا ہوں. تو اس نے اس کی تھوڑی سی بیوقوفی کا فائدہ اٹھا لیا. سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرسنالٹی کو آپ کو بڑا امپورٹنٹلی جج کرنا ہوتا ہے. اور اسی میں پھر ہے سیلف کانسیپٹ, وچ مینس پیپل پوزیشنز, کہ وٹ وی آر وٹ وی ہیو. جو آپ کا ہے وہی آپ دکھ رہے ہیں, یعنی کیسے کپڑے پہنتے ہیں, جیسی گاڑی چلاتے ہیں, جیسے گھر میں رہتے ہیں, جس طرح کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کا اپنا ایک کانسیپٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ دیکھتے ہیں تو آپ اچھی ڈریسنگ بھی کریں گے, اچھے میل جول بھی رکھیں گے, آپ کا ملنے کا سٹائل, بات کرنے کا, وہ ساری چیزیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو بس دنیا میں ایسے ہی آ گیا اور آ گئی ہوں, میرے سے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا, تو میرا تو رنگ بھی کالا ہے, تو میرا تو قد بھی چھوٹا ہے, یا میں پتلا بھی ہوں, میں بدا بھی ہوں, تو پھر آپ کی کپڑے پہناوا, کھانا پینا سب ویسا ہوگا. سیلف کانسیپٹ آپ کا کیا ہے. سو in short, these are the factors which affect the consumer buying behavior. یہ سارے پرسنالٹی سے ریلیٹڈ تھے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. In any case, if there is any confusion, so here is a number, here is an email, here is a Facebook page, here is a YouTube channel. آپ کہیں سے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اچھی لگے ویڈیو تو شیئر کر دیں دوسروں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.